بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنگ جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے وہ پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی، اس کے اندر امریکہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، چین کا اس میں کیا کردار ہوگا، اب کچھ خد و خال جو ہیں اس کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ یہاں پہ کل جو انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، کیا کہا، اور اس موقع کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے انہوں نے جو احتجاج کیا تھے تو وہ کچھ ہی چند تھے، لیکن اس احتجاج کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس وقت ان کا جو اعتماد ہے وزیر اعظم پہ وہ کس لیول پہ ہے آرمی چیف کا، جو انہوں نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کل تہران کو خالی کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ تہران کے عوام جو ہیں وہ نکل جائیں تہران سے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید امریکہ اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے، اور اسی لیے وہ خبردار کر رہے ہیں ایرانی عوام کو کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور شہر کو خالی کر دیں تاکہ کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ، ایرانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا اس سے ایک اندیا یہ بھی مل رہا تھا کہ کسی بھی لمحے امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے، اور وہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہزیمت اس وقت اسرائیل کو اٹھانی پڑ رہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ابھی تک ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی ایمبیسی نے بھی ایک فیصلہ کیا، اور اس نے اپنے تمام جو سٹافرز ہیں اس میں جو اپنی ان کی فیملیز ہیں ان کو ایران سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ انخلا ان کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسیپشن یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کب کودے گا یا کب وہ اس کا حصہ بنے گا، اور اس کے بغیر اسرائیل لگتا ایسے ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ اب امریکہ اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا، اور آج پریزیڈنٹ شی جو کہ چائنا کے صدر ہیں ان کا بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرکاری کمنٹری اکاؤنٹ جو ہے اس سے ایک پیغام کی صورت میں جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے، اگر امریکہ کا دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا۔ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے یا چائنی کسی بھی صدر نے اس سے پہلے اس طرح کا بولڈ سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیا جو کہ اس وقت انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ چینی صدر نے مائکرو بلاگنگ جو ان کا ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ تحریر ان کی جاری کی گئی ہے کہ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا سورج کبھی نہیں ڈھلے گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2 سال پہلے فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا، اس کی افواج سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی ثقافت قابل رشک تھی، نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تا، اور 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج منیلا سے میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا، اس کے خزانے چاندی اور ریشم سے بھرے ہوئے تھے۔ جو اسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی، ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا۔ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے، اور قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ دیتی ہے جب اسے حاصل کرنے کی بجائے خود پر فرض کر لیا جائے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ تھا صدر شی کا، یہ ایک انتہائی خوبصورت بیان ہے، اور اس بیان کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تحریر کو بھی اگر دیکھا جائے انگریزی میں تھی، میں نے اس کا آپ کو ترجمہ سنایا، یہ ایک ایسا بیان ہے جو کہ امریکہ کے لیے براہ راست اس کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ آپ اگر اس وقت سپر طاقت خود کو سمجھتے ہیں تو آپ کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کی جو یعنی اگر پاکستان بھارت جنگ کو ہی دیکھیں، اور اس کے اندر پاکستان بے شک پاکستان کی اپنی طاقت تھی، لیکن بیک پہ چائنا
چائنا کی جو طاقت تھی یا چائنا کا جو ایک ان کا جو ہمارے ساتھ ان کے وہ کھڑے ہوئے، اس نے اس جنگ کو کی کامیابی کو اگر وہ 90% تھی تو 100% کر دیا، اگر وہ 50% تھی تو 100% کر دیا۔ تو چائنا جو ہے اس جنگ کے اندر پاکستان کی فتح جو ہے وہ چائنیز فتح بھی قرار دی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، اور اگر آپ دیکھیں ملیٹریلی بھی ایک جیو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ بھی، اور دیکھا جائے 10 مئی کے بعد جو ایک طاقت ابھر کے سامنے آئی ہے اس میں چائنا تو پہلے سے ایک بڑی طاقت تھی، مگر اس کا ایمرج ہونا ایک خطے کے اندر بھی اور اس پوری دنیا کے اندر جو پیغام گیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے تو وہ مقام حاصل ہی کیا ہی ہے۔ اب آتے ہیں اسرائیل اور ایران جنگ پہ، اور جو کل ٹرمپ کا پیغام تھا اور اس کے بعد اب صدر شی کا پیغام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر شی جو ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں، اور یہ چائنا کا یہ ایران کا حق ہے، یعنی کہ سیلف ڈیفنس کا، یعنی جو پری ایمپٹیو سٹرائک کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کی ہے ایران کے اوپر، اس کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے ایک چیز جو ہوئی بھی نہیں ہے، جو کہ ابھی ایٹم بم کا تجربہ بھی نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کر سکے، لیکن ایران کے پاس یہ دفاع کا حق موجود نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ٹیریٹری کو کتنی بار انویڈ کیا ہے، آپ نے کتنی بار اس کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ نے ان کے کتنے اہم لوگوں کو مار دیا، آپ نے ان کے سائنٹسٹ مار دیے، آپ نے ان کے ایئر چیف، آرمی چیف، قدس فورس کے جو سربراہ تھے ان کو مار دیا، آپ نے اسماعیل ہانیہ کو جو کہ حماس کے سربراہ وہ تھے وہاں اس کو ان سرزمین کے اوپر، اس سرزمین پہ آپ نے جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ تو کس طرح سے یعنی آپ کے پاس ہر اختیار ہے، لیکن ایران کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع جو ہے وہ کر سکے، وہ اپنی یورینیم کی افزودگی کر سکے، وہ اپنے ملک کو ایک ایٹمی پاور بنا سکے، وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے، اور بار بار اسرائیل نے جو کہ کسی بھی معاہدے کا، انٹرنیشنل معاہدے کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، کل خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے کل اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، اور بہت ہی مناسب ٹویٹ تھا، اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹس کیے ہیں، جو ان کا رد عمل ہے کہ بھئی جو کسی بھی معاہدے کے زیر تحت نہیں آتا اسرائیل، اس کو ہر اختیار ہے، اور ایران کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت جسے اور بائی دا وے اس کے بعد وزیر دفاع جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، پوری عرب دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ان کے بارے میں جو ایک بہت جو مسلمان ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بہت پذیرائی ان کو مل رہی ہے، اور وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے طور پر ان کو مل رہی ہے، اور یہ جو ایک موقع ہے یہ بہت ہی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے۔ تو اب لگتا ایسے ہے کہ چائنا نے بھی ایک خبردار کر دیا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ اس جنگ میں آئیں گے تو پھر آپ کی جو طاقت ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور امریکہ کو بھی یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی آشیرواد سے اسرائیل نے اٹیک تو کر دیا ہے، مگر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کے بعد کیا کرے، کیونکہ اسرائیل کو مار پڑی ہے، اور اسرائیل کو مزید مار پڑ سکتی ہے، اسرائیل کو مزید شکست جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر ایران کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اسی لیے وہ امریکہ کو بار بار، جو کل بھی نیتنیاہو نے بات کی کہ ہم امریکہ فرسٹ دیکھتے تھے، مگر اب امریکہ جو ہے وہ ڈیڈ امریکہ ہم اس کو کہیں گے، یعنی آپ اس میں کودیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور پوری جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہاسٹیج ہے اسرائیل کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کودیں، لیکن صدر شی کے اس بیان نے کم از کم ایک پیغام دے دیا ہے کہ پھر یہ جنگ محدود نہیں رہے گی، پھر یہ امریکہ کی جو سپر پاور آلریڈی اٹس کرمبلنگ، یہ نیچے جا رہی ہے، یہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کچھ یہ کہ پاکستان کی جو ایک تو عمران خان صاحب نے آج کال آف کیا ہے اپنے احتجاج کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان یہ جو ایران کی صورتحال خطے کی، اس پہ وہ احتجاج کی کال کو واپس لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک تو ٹھیک کیا، مگر انہوں نے بھانپ بھی لیا کہ ان کی جماعت اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی تھی،
اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ لوگ احتجاج بھی نہیں کریں گے، عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی، اس لیے ان کو جسے کہتے ہیں نا مجبوری میں یہ کال واپس لینی پڑی ہے، لیکن چلے ٹھیک کیا، ایک طرف کال واپس لی اور دوسری طرف آرمی چیف جب یہاں پہ کل انہوں نے کچھ پاکستانیوں کے اعزاز میں ڈنر تھا وہاں پہ وہ جب وہ گئے تو اس میں چند لوگ ان کے جو شرط پسند یہاں کے عناصر ہیں وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو جسے آوازیں لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آوازیں کون لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، تو انہوں نے آوازیں لگائیں، آوازیں کسیں، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیلڈ مارشل کو یا عاصم منیر کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، فرق تو آپ کو پڑا ہے، کیونکہ آپ کی جو ایک ہراسمنٹ کی پالیسی ہے، آپ کی جو ایک فیشسٹ پالیسی ہے کہ جس کو جہاں پہ دیکھو اس کے خلاف آوازیں لگاؤ، اس کو انڈر پریشر کرو، اس کے بچے سے شادی نہ کرنا، اس کے یہ نہ کرنا، اس کو یہ اس طرح کی جو فیشسٹ ہتھ کنڈے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مزاج کا، آپ کی جماعت کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو اور نقصان ہوگا، وہ جوں اس طرح کی کاروائیاں کریں گے، وہ جوں اس طرح کے احتجاج کریں گے، جو احتجاج انہوں نے کیا ہے وہ بھی کوئی اتنا کامیاب احتجاج نہیں تھا، اتنا کیا بالکل بھی کامیاب احتجاج نہیں تھا، اگر 150 200 چلے 500 بھی مان لیا لوگ تھے تو وہ آئے تھے، تو کیا انہوں نے کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹکس کی طرف آنا پڑے گا، سیاست کرنی پڑے گی، اور سیاست کے ذریعے اپنا رستہ جو ہے وہ بنانا پڑے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اگر تحریک انصاف نے سیاست نہ کی، اسی طرح کے ہتھ کنڈے کیے، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے لیے جو ایک سمپتھی ہے، جو کہ آلریڈی اگر عوام احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے تو یہ جو سمپتھی ہے، یہ جو ہمدردی ہے، وہ مزید ختم ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز پہ غور کرنا پڑے گا، میرا خیال ہے یہی سب سے اہم بات ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔